ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے، بیعت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اگر بیعت ہونا ہے تو پھر کسی شیخ کا نام بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، جس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات آپ نے کیے، حضرت جبرائیل نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ ایک سوال تھا کہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال تھا مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور ایک سوال تھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان عربی کا لفظ ہے، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احسان کا ایک معنی جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں وہ ہے کسی کے ساتھ میں بھلائی کرنا، کسی پر احسان کرنا، یعنی کسی کے ساتھ میں بھلائی کرنا، ایک مجبور کی مدد کر دینا، ضرورت مند کا ساتھ دے دینا، اس کو اردو میں احسان سمجھا جاتا ہے۔ عربی میں احسان، حسن، حسین، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ حسن کے معنی ہے خوبصورتی، حسین کے معنی ہے خوبصورت، تو اسی سے احسان ہے کہ کسی بھی کام کو خوبصورت بنانا، کسی بھی کام کو حسین بنانا، خوبصورت بنانا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جمالیاتی حس رکھی ہے، اور اس جمالیاتی حس کی بنا پر ہر انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، خوبصورت رکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ من والہ نے ہر انسان کو یہ اس کے ذہن و دل دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بٹھایا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو حسین سمجھتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو حسین اور خوبصورت بنانا چاہتا ہے۔ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، نہیں تو کم از کم منہ ہاتھ دھو کر، اپنے بال سنوار سنگھار کر، اپنے لیے بہتر اور اچھے عمدہ کپڑے پسند کر کے وہ اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتا ہے۔ نوکری پر جانا ہو تو اس کے لیے الگ کپڑے ہوتے ہیں، کسی تقریب میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، تو جو کپڑے نوکری کو جاتے ہوئے پہن کے جاتا ہے وہ کپڑے شادی میں جاتے ہوئے نہیں پہنتا، وہ تقریبات کے لیے الگ ہی کپڑے رکھتا ہے۔ تو گھر بھی اپنا پاک صاف رکھتا ہے، گھر اندر سے بھی وہ سنگھار کر سنوار کر رکھتا ہے، اور چیزوں کو سلیقے کے ساتھ میں سجاتا ہے تاکہ خوبصورتی آئے۔ اس کی سواری ہے تو سواری کو بھی خوبصورت رکھنا چاہتا ہے، اس کو بھی ڈیکوریٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہر انسان کے اندر جذبہ ہے، اور دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ہر انسان، آج کل جتنے خرچ ہیں وہ خرچ انسانوں کے اوپر جو ہیں وہ صرف یہی ڈیکوریشن ہی کے خرچ ہیں، ورنہ تو کھانے پینے کا خرچ کچھ نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا کھا کے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسان نے کھانے پینے میں بھی حسن پیدا کر لیا ہے کہ کھانے بھی اچھے بناتا ہے، عمدہ کھانے بناتا ہے۔ تو ہر چیز میں حسن اور خوبصورتی لانا یہ انسان کا
انسان کے اندر اللہ نے جو جمالیاتی حص رکھی ہے، اس جمالیاتی حص کا نتیجہ ہے۔ کپڑے اچھے، چہرہ خوبصورت، بال سنورے سنگھرے ہوئے، گھر اچھا، سواری اچھی عمدہ، ہاں ہر چیز عمدہ اور اچھی ہے، تو اپنا ایمان بھی، اپنا اسلام بھی، اپنا دین بھی انسان کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ کپڑے تو اچھے ہیں، نماز بھی اچھی بناؤ جی، روزہ بھی اچھا بناؤ، زکوٰۃ کو بھی اچھی بناؤ، حج بھی اچھا کرو، اور عمرہ بھی اچھا کرو، قرآن کی تلاوت کرو تو بھی اچھی کرو، ذکر تسبیح کرو تو بھی اچھی کرو، صدقہ خیرات کرو تو بھی اچھا کرو۔ یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ من والہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر دے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو حسین اور خوبصورت بنانے کا ایک ایسا سادہ گر بتا دیا کہ اس سے بہترین اور کوئی گر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان، رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جی۔ تو ایسے الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ احسان کیا ہے؟ یعنی خوبصورت کرنا، سنوارنا، سنگھارنا، کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا۔ تو ایمان اور اسلام کو کیسے سنوارا، سنگھارا اور ڈیکوریٹ کیا جائے، خوبصورت کیسا بنایا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ ایک شعور بیدار کرو، ایک احساس بیدار کرو، اپنے دل میں ایک یقین پیدا کرو، اور وہ یقین یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ محنت سے آئے گا کہ آدمی محنت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ اتنی محنت، اتنی جدوجہد اور اتنی کوشش کرے کہ اس کا یہ یقین اور اس کا یہ شعور بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا کرو کہ انہ یراک، اللہ تمہیں تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، تم کبھی کہیں اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہو سکتے ہو؟ نہیں۔ بزرگان دین یہی کیفیت پیدا کیا کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے اپنے مریدین کا امتحان لیا، سارے مریدین کو ایک ایک مرغی دے دی اور چاقو دی اور کہا کہ ایسی جگہ جا کے ذبح کر دو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو سارے مریدین گئے، کوئی حمام میں جا کے ذبح کر کے لے کے آیا، کوئی سیڑھیوں کے نیچے چھپ کے ذبح کر لیا، کوئی کمرے کے کونے میں جا کے چھپ کے ذبح کر دیا، کوئی اندھیرے میں ذبح کر کے لے کے آیا، سارے مرغیاں ذبح کر کے لے کے آئے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جیسے لے گئے تھے ویسے ہی لے کے آئے۔ تو پوچھا کہ بھائی تم نے کہاں کیا؟ تو کہا ہم نے حضرت وہاں کیا جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، میں نے فلاں جگہ کیا، میں نے فلاں جگہ کیا۔ یہ جو ساری مرغی واپس لے کے آئے تھے ان سے پوچھا تم نے کیوں، تمہیں کوئی کونا نہیں ملا؟ کہا کہ جس کونے میں بھی جاتا تھا حضرت وہاں کوئی اور تو نہیں دیکھتا تھا لیکن اللہ دیکھ رہے تھے، تو اس یقین کی بنا پر میں نہیں کر سکا۔ تو یہی کیفیت مقصود ہوتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کو احسان کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن کی زبان میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اس سنگلاخ وادی میں، پہاڑی علاقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ آب و گیاہ ہے، نہ پانی ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو، بچے کو جا رہا ہوں۔ تو پروردگار
ان کو کھلا بھی پلا بھی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا فرما، اور وبعث فیہم رسولا منہم، کہ ایک پیغمبر بھی ان کے درمیان میں روانہ فرما۔ وہ پیغمبر کیسے ہوں؟ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ وہ پیغمبر ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائیں، تیری کتاب اور حکمت ان کو سکھائیں، اور ان کا تزکیہ بھی کریں۔ حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول کر کے اللہ نے حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور قرآن میں اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان میں ایک رسول اور پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے۔ اس رسول کی ذمہ داریاں وہی 3 ذمہ داریاں جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، دعا کے اندر بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بس ان ذمہ داریوں میں نمبر تبدیل کر دیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا آیتیں پڑھ کے سنائیں، کتاب و حکمت سکھائیں، اور تزکیہ کریں، پاکی صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی تو اس میں پہلے نمبر پر تو وہی تلاوت آیات رکھا، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو لا لیا، اور تیسرے نمبر پر تلاوت کتاب و سنت کو، تعلیم کتاب و سنت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو قرآن کی زبان میں اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کا سیدھا سادہ معنی دھونا، مانجنا، صاف کرنا۔ آپ گھروں میں دھلا ہوا برتن، دھو کے برتن کے سٹینڈ میں رکھتے ہیں، لیکن جب کھانے کا وقت آتا ہے یا پانی پینے کے لیے برتن کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے سے دھلا ہوا رکھا ہے لیکن پھر بھی ایک دفعہ کھنگال کے اس میں پانی پیتے ہیں۔ تو آدمی کے اندر صفائی ستھرائی، کسی بھی چیز کو حسین اور خوبصورت کرنے کے لیے پہلے صاف کرنا پڑے گا، پھر اس کو سنوارنا سنگھارنا پڑے گا۔ تو تزکیہ قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے، حدیث کی زبان میں احسان کہا جاتا ہے، اور اسی کو عمومی طور سے تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی ضرورت ہے، میں خود احساس کر کے دیکھوں کہ کیا میرے اندر اس درجے کا یقین ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور نہیں تو کم از کم کیا اتنا احساس تو مجھے ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت میرے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے تو پیدا کرنا چاہیے۔ اور کیسے پیدا کریں؟ پیدا کرنے کے لیے مطلب راستہ چلنا ہے، راستہ چلنے کے لیے رہبر چاہیے۔ تو کسی رہبر کی انگلی پکڑ کے چلیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، تو کسی نہ کسی رہبر کی انگلی پکڑنا چاہیے۔ تو کسی شیخ سے بیعت ہونا، اور کسی کے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ بیعت ہوئے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے، جو عالم نہیں تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مولانا رومی سے ملاقات کے لیے گئے، تو مولانا رومی کتابوں میں مشغول تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں سامنے تھی۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا رومی نے دیکھا شمس تبریز کو، یہ امی ان پڑھ آدمی ہے، جاہل، اس کو کیا پتا۔ تو مولانا رومی نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو مولانا حضرت شمس تبریز نے ان کتابوں پر ایک نگاہ ڈالی تو ساری کتابوں میں آگ لگ گئی۔ کتابوں میں آگ لگی تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا دل پڑ گیا، وہ پریشان ہو کے شمس تبریز سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے فرمایا یہ وہ ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیعت کی حضرت شمس تبریز سے۔ تو مولانا رومی کی کتاب ہے جس کو فارسی قرآن کہا جاتا ہے، مثنوی اس کا نام ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے
کہ قال را بگزار مرد حال شو، پیشے مرد کامل پامال شو. باتیں چھوڑ دے، باتوں سے باتیں بنیں گی. جی، حال اپنی زندگی پر لا، یعنی حال کا مطلب یقین پیدا کر کہ نماز پڑھے تو لوگ محسوس کریں کہ تیرے پر نماز کا حال آ گیا ہے. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے پیش مرد کامل پامال شو، کسی کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، یعنی ایسے ہو جا جیسے مردہ بدست غسال، غسال کے ہاتھ میں مردہ. گرم گرم پانی ڈالو تو مردہ تھوڑی شکایت کر ارے اتنا گرم کیوں ڈال دیا، ذرا ٹھنڈا کر کے ڈالو، مردہ نہیں بولتا. بالکل ٹھنڈا پانی ڈالو تو تب بھی نہیں کہتا کہ بھئی ٹھنڈا کیوں ڈال رہے، ذرا گرم تو کر کے ڈالو، کمکما تو ڈالو. ہاں، کبھی ادھر پلٹا رہے ہیں، کبھی ادھر پلٹا رہے ہیں. ہاں، تو مردے کو کیا شکایت ہے، اس کو کوئی شکایت ہی نہیں. تو ایسے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دو تو پھر تمہاری تربیت ہوگی. تو اپنی تربیت ہمارے لیے ضروری ہے، اصلاح ضروری ہے، اور اس اصلاح کے لیے کسی نہ کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ضروری ہے. بزرگان دین نے بہت اچھی، بہت پیاری بات فرمائی کہ بھئی جب دن کی روشنی نہ ہو، سورج نہ ہو، تو کیا کرو، رات کے اندھیرے میں موم بتی ہی جلا لو، چراغ ہی جلا لو، پھر روشنی کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گی. تو ہم بھی جنید بغدادی کو تلاش کرتے رہیں، حضرت شبلی کو تلاش کرتے رہیں، اور حضرت حسن بصری کو ڈھونڈتے رہیں، اور حضرت سری سختی کو ڈھونڈتے رہیں کہ ویسا شیخ ملے گا تو ہی بیعت کریں گے. فرمایا وہ اپنے اپنے زمانے کے آفتاب تھے اور مہتاب تھے. اب آفتاب و مہتاب نہ ملیں تو کم سے کم موم بتی ہی لے لو، اسی سے کم اپنا زندگی کا اندھیرا دور کر لو. ہاں، کون شیخ ہیں وہ تو آپ کو خود ہی تلاش کرنا پڑے گا. ہر چیز آپ تلاش کرتے ہیں. آپ نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ چاول کون سے دکان سے لینا ہے اور فلاں چیز کہاں سے خریدنا ہے. تو وہ سب تو آپ خود تلاش کر لیتے ہیں. شیخ کا پتہ میں بتاؤں آپ کو، یہ شیخ بھی آپ ہی تلاش کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیجئے کہ میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، کیا اپنے آپ کو حوالے کروں. استخارہ کیجئے، پھر ان شیخ سے اپنی مناسبت پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیجئے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں صحیح رخ پر ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.